عید کو لیکر بریلی سے مولانا توقیر رضا نے کیا اپیل کی ہے مسلمانوں سے، یہ سنیے۔ اور ان کے دھماکے دار انٹرویو میں سب سے بڑی بات سامنے یہی آئی ہے کہ انہوں نے عید پر مسلمانوں کو نئے کپڑے پہننے اور خوشیاں منانے سے منع کیا ہے، کیونکہ سنبھل میں ہوئی گھٹنا کو لے کر انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس بار عید پر مسلمان کوئی خوشیاں نہیں منائیں گے کیونکہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ توقیر رضا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا بیان انہوں نے اپنے انٹرویو میں دیا کہ سنبھل کے سی او انوج چودھری سب سے بڑے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک اکیلا سی او پورے دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ سنبھل سے سندیش جاتا ہے، پورے دیش میں ماحول خراب ہوتا ہے، یہ بولے توقیر رضا۔ پولیس ان پر کارروائی نہیں کرتی ہے، بلکہ بے گناہ مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اور وہ گرفتاریاں آج تک ہو رہی ہیں۔ سنبھل میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کا ماحول پورے ہندوستان کا ہے۔ ایسے حالات میں عید سعید آئی ہے۔ عید ایک مہینے کے روزوں کا انعام ہے، خوشی کا موقع ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے گھروں میں بھی عید منائی جاتی ہے جن گھروں میں کوئی شہید ہو گیا ہو، کسی کی موت ہو گئی ہو، تو ان گھروں میں جیسی عید منائی جا سکتی ہے، کیونکہ عید رمضان کا تحفہ ہے اور روزوں کا انعام ہے، تو ہر حال میں عید منائی جانی چاہیے۔ لیکن عید نہایت سادگی کے ساتھ، جو تجھ کو احتشام پہلے ہوتا رہا ہے، اس سال فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس سال ہم تمام لوگ عید کو بہت سادگی کے ساتھ، نئے کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، کیونکہ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جھوٹا جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ان کے گھروں میں جیسی عید ہوگی وہ نئے کپڑے نہیں پہن پائیں گے۔ ہمیں بھی نئے کپڑے ان کے خراج عقیدت کے لیے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، یہ بتانے کے لیے ہمیں ان کے طرح عید منانی چاہیے، اور ان کے حمایت میں ہم نئے کپڑے اس سال عید میں نہیں پہنیں گے۔ کسی قسم کا میلہ ٹھیلا اور نمائش وغیرہ یہ سب نہیں کی جائے گی، خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، سادگی کے ساتھ عید منائی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ جس طرح الوداع پہ ہم نے امن و امان کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ تمام میڈیا یہ چلا رہا تھا کہ الوداع کو ایسا ہوگا اور جمعے اور ہولی پر ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، وہ تمام تماشے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم خرافات سے بچنا چاہتے ہیں، فسادات سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو عید پر بھی اسی امن کا مظاہرہ کیا جائے گا اور سادگی کے ساتھ عید منائی جائے گی، کسی قسم کی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، بلکہ رمضان 30 روزوں کا جو تحفہ ہے، جو انعام ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے کہ الوداع کی نماز ہوئی تھی تو انہوں نے کالی پٹی باندھی، تو اس کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ کس کو؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے الوداع کی نماز پڑھی تو کالی پٹی باندھ کے نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی تھی، تو اس کو کیا مانتے ہیں؟ میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کہا وہ ان کا اپنا، میں اس پر کسی قسم کا کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے جنم سے لے کر آج تک ایک بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، جو کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کو برباد کیا ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی بھی اعلان اس لیے کر پاتا ہے کہ کوئی اور اعلان نہیں کرتا ہے، ان کو ہمیشہ واک اوور دیا گیا ہے، اگرچہ میں بھی اس کا ممبر ہوں
اور میں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے آپ اپنے، میں نے استعفیٰ بھی دیا ہے، بار بار ان سے تقاضا بھی کیا کہ مجھے ہٹایا جائے، اس میں ممبر میں بھی ہوں، لیکن اس عید کا تعلق ان باتوں سے نہیں ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل کی جہاں تک بات ہے، اس کی پورا ہندوستان کا، صرف مسلمان نہیں، تمام سیکولر طاقتیں اور جو سمویدھان میں یقین رکھتے ہیں وہ تمام لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کی بھرپور مخالفت اور مذمت کی جاتی رہے گی۔ وقف امینڈمنٹ بل سے زیادہ اہم میری نظر میں اگر پرسنل لا بورڈ کو یا ملی تنظیموں کو اگر تکلیف محسوس کرنی چاہیے تھی تو سی او سنبھل کے متعلق ایک سی او اتنا بڑا پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑنے کا کام، سنبھل کے ذریعے پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑنے کا کام کر رہا ہے، پورے ملک کا سامپردائکتا پھیلانے کا کام کر رہا ہے، اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور بھیانک بات ہے، خطرناک بات ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں تمام مسلم ایم پیز سے میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ انہیں وہاں جانا چاہیے تھا۔ کہے کہ ایم پی ہو، کس لیے ایم پی بنے ہو؟ ایم پی اپنے نام کے ساتھ ایم پی لکھنے کے لیے بنے ہو؟ تمہیں سنبھل جانا چاہیے تھا۔ سنبھل میں تب تک بیٹھتے جا کے جب تک وہاں کے پورا پرشاسن نہ بدل دیا جاتا۔ سی او کو وہاں سے فوراً ہٹایا جائے، وہاں کے پرشاسن کو بدلا جائے، اچت ستریہ وہاں کی جانچ، اور جانچ تب ہو سکے گی جب وہ جو ادھیکاری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی موجودگی میں، جنہوں نے سازش رچ کے سنبھل میں اتنا بڑا کانڈ کیا ہے، جب تک وہ ادھیکاری وہاں رہیں گے کوئی جانچ نہیں ہو سکتی۔ بنارس ہو، لکھنؤ ہو، گورکھپور تو میں مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام ملی تنظیموں سے یہ کہتا ہوں کہ جنتر منتر پہ دھرنا لگانے کے بجائے اگر سنبھل میں جا کے دھرنا لگاتے اور ان بے ایمانیوں کے خلاف مظاہرہ کرتے تو کوئی نتیجہ نکال سکتے تھے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو صرف کیمرے چاہیے، آپ کو اپنی بھیڑ دکھانی ہے، اور بھیڑ کسے دکھانا چاہتے ہو؟ حکومت کو دکھانا چاہتے ہو بھیڑ؟ 5 لاکھ جمع کر لو گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو 65 کروڑ اکٹھے کر کے دکھا دیے۔ دھرم کے نام پر آپ 20 کروڑ بھی اکٹھے نہیں کر پاؤ گے، انہوں نے 65 کروڑ اکٹھے کر کے دکھائے۔ تو اصل مسئلہ بھیڑ نہیں ہے، اصل مسئلہ مسائل ہے کہ کس مسئلے پر کس طرح بات کی جانی چاہیے۔ جب آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک سی او کا تبادلہ کروا سکیں، حکومت پر دباؤ بنا سکیں۔ میں نے یہ طے کیا ہے، میرا ارادہ تھا کہ رمضان شریف میں بالکل میڈیا سے میں نے دوری بنائی ہوئی تھی اور کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ چونکہ عید سے پہلے یہ پیغام دینا ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں غزہ کے لیے تکلیف ہوگی یا ہندوستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، حکومت نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ان میں مکھ منتریوں میں ہوڑ چل رہی ہے کہ ہم، مطلب کون کتنا بڑا ہندو ہے، جو مسلمان کو زیادہ ستا سکتا ہے وہ زیادہ بڑا ہندو وادی ہو گیا۔ ہریانہ میں جیسے عید کی چھٹی کینسل کر دی گئی، اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اورنگزیب کا ذکر بہت ان دنوں چلا، اور میں بہت ان ہندو وادی سنگٹھنوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اورنگزیب کا ذکر کر کے جو ہمارے بچے ہماری تاریخ بھول چکے تھے، ہمارے بچے ہماری تاریخ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان لوگوں کو بھی یہ پتا چل گیا، انہوں نے بھی کھنگالا کہ اصل میں اورنگزیب کیا ہے، انہوں نے بھی سمجھا اورنگزیب کو، اور وہ عام ہندو جو ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا اور نہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس نے بھی آج یہ سمجھ لیا کہ بابر اصل میں ہندوستان آیا نہیں تھا، اس کو بلایا گیا تھا، اور بابر نے ہندوستان پر کبھی حملہ نہیں کیا، بابر نے ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تھا رانا سانگا کے کہنے پر، اور رانا سانگا نے چونکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے کہا تھا آپ ادھر سے دلی پہ دباؤ بناؤ، ہم ادھر سے آگرہ کی سائڈ سے دباؤ بناتے ہیں۔ رانا سانگا کی کوشش یہ تھی کہ بابر آئے یہاں، حملہ کرے،
اور جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی بھی کی. انہوں نے آگرہ کی طرف سے حملہ نہیں کیا، صرف انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلی کو تہس نہس کرے، لوٹے اور لوٹ کے چلا جائے اور اس کے بعد ہم وہاں قبضہ کر لیں. لیکن ان کی مہارانا سانگا صاحب کی اس وعدہ خلافی سے ناراض ہو کر، ورنہ بابر آیا تھا رانا سانگا کے حوالے دلی کر کے واپس چلا جاتا، لیکن رانا سانگا نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس وجہ سے وہ یہاں رکا اور پھر رانا سانگا پر حملہ کیا. تو وہ ہندوؤں کے خلاف نہیں آیا تھا، ہندوستان کے خلاف نہیں آیا تھا، بلکہ پہلے بہار پنجاب فتح کیا، وہاں بھی لودھی مسلمانوں سے ہی اس نے یدھ کیا، دلی پر حملہ کیا، دلی میں بھی مسلمانوں سے ہی یدھ کیا، اس کے بعد آگرہ پہ حملہ کیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان غدار نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، بے مروت نہیں ہے، دوستی نبھانا جانتا ہے. اور رانا سانگا نے جو کیا اپنے دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں غداری کی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملائے یا مغلوں سے ہاتھ ملائے وہ غداری کے مرتکب ہوئے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے ویر ساورکر. مافی ویر جو تھے ان کو ویر ساورکر کہا جاتا ہے، ان کو سر پر بیٹھایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے. 60 روپے مہینہ انہیں ملتا تھا، مطلب اپنے دیش کو 60 روپے میں بیچ رہے تھے. انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ آج ہم سے ہمارے دیش پریم کی ثبوت مانگنے کا کام کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے دیش کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور آج بھی کام کر رہے ہیں. میں آج بھی اپنے دیش کا یہ کام کر رہا ہوں کہ عید سادگی سے منائی جائے گی، کسی قسم کا شور و غل نہیں کیا جائے گا، میلے ٹھیلے نہیں لگائے جائیں گے، تماشے نہیں کیے جائیں گے، اور اپنے ملک کا امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی. حکومت ہند سے اور حکومت اتر پردیش سے میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے